بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوریں نہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور نہ ہی جنات میں سے۔ ان کو نہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی آگ سے، بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق ان کے جسم کو 3 حصوں میں 3 مختلف چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پیدائش کے حوالے سے اور کون کون سی روایات ملتی ہیں، ان سب کا تفصیلی تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ حور عربی زبان میں اس کو عورت کو کہتے ہیں جو گوری چٹی ہو اور خوبصورت نینو نقش والی ہو۔ گوری چٹی اور خوبصورت نینو نقش والی عورتیں تو دنیا میں بھی مل جاتی ہیں، لیکن یہ اس حسن کی بات ہو رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، بلکہ ایسے وصف کی مالک کوئی عورت دنیا میں موجود ہی نہیں ہو سکتی۔ بالفرض اگر کوئی عورت تمام دنیاوی عورتوں سے بڑھ کر بھی خوبصورت ہو، تب بھی وہ حور کے درجہ کو نہیں پا سکتی، کیونکہ دنیاوی عورت مٹی سے پیدا کی گئی ہے، جبکہ حور کی پیدائش میں مٹی کا عمل دخل ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیاوی حسین ترین عورت میں سینکڑوں ایسی حامیاں ہیں جن کا حوروں میں پایا جانا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جنت کی عورت الگ ہے اور دنیا کی عورت الگ۔ جب بھی جنت کی عورت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں 2 طرح کی عورتیں ہوں گی۔ پہلی وہ دنیاوی عورتیں جو دنیاوی زندگی میں نیکی اور پرہیزگاری کے باعث جنت کی حقدار ٹھہری، جو کہ اپنے جنتی شوہر کے لیے محتس ہوں گی۔ ان کے علاوہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی وہ حوریں کہلاتی ہیں، جن کی صحیح تعداد اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ایک ادنا سے جنتی کے حصے میں بھی 72 حوریں آئیں گی۔ چنانچہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں سب سے کم درجہ کے حامل جنتی کو 80,000 خدام اور 72 حوریں عطا کی جائیں گی۔ نیز جنت کی حوریں نہایت خوبصورت، ہوبرو، سرمگی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور ایسے چمکدار موتیوں کی طرح ہوں گی جن کا صحیح بیان صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور خوبصورت کشادہ آنکھوں والی حوریں بھی ان کی رفاقت میں ہوں گی جیسے محفوظ چھپائے ہوئے موتی ہو۔ اسی طرح ان کی شرم و حیا اور شرمیلی نگاہوں کا تذکرہ سورۃ رحمان میں یوں فرمایا گیا ہے، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشیں، پس تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ انہیں پہلے نہ کسی انسان ہی نے ہاتھ سے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے۔ اس کے علاوہ بھی درجنوں مقامات پر ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ مفسرین و محدثین حوروں سے متعلق مزید بیان کرتے ہیں کہ حور حورا کی جمع ہے، اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگت والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ حضرت مجاہد علیہ رحمہ کہتے ہیں، حورا وہ عورت ہے جس کی نرم جلد اور رنگت کی صفائی سے نظر متحیر ہو۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حورا اس عورت کو کہتے ہیں جس کے جسم کا سفید حصہ انتہائی سفید اور سیاہ حصہ انتہائی سیاہ ہو۔ نیز یہ کہ مفسرین کرام نے قرآن پاک کی مختلف آیات کے حوالے سے حوروں کے جسم کے مختلف حصوں کی بھی تشریح فرمائی ہے، جس کو باعث طوالت آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ حوروں کی پیدائش کے حوالے سے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست کے لیے جنت میں ایسی بیوی ہوگی جس کو آدم و حوا علیہ السلام نے نہیں جنا، بلکہ وہ حور زعفران سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کو زعفران سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک اور روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منسوب ہے، حضرت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت النعیم، جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان واقع ہے۔ ان میں ایسی حوریں ہیں جن کے جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کون داخل ہوگا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتے، جب وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، اور وہ لوگ جو میرے خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں وہ بھی جنت النعیم میں داخل ہوں گے۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حورین 3 چیزوں سے پیدا کی گئی ہیں، ان کا نچلا حصہ مشک یعنی کستوری کا ہے، اور درمیانہ حصہ عنبر کا، اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے۔ ان کے بال اور ابرو سیاہ نور سے ان کا ہاتھ کھینچا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایات بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے
حورین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسوری سے پیدا کرتا ہے، پھر اس پر باقی بدن کی تعمیر مکمل فرماتا ہے۔ ایک اور روایات قرطبی میں یوں ملتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ نے حورین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے سینے سے گردن تک شعلہ کی طرح چمکنے والے عنبر سے بنایا ہے، اور اس کی گردن سے سر تک سفید کافور سے تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر گل لالا جیسی 70 پوشاکیں ہوں گی۔ جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کا چہرہ زبردست نور سے ایسے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور جب وہ سامنے آتی ہے تو اس کے پیٹ کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ اس کے سر میں خوشبودار کستوری کے بالوں کی چوٹیاں ہیں، ہر ایک چوٹی کو اٹھانے کے لیے ایک خدمتگار ہوگی جو اس کے کنارے کو اٹھانے والی ہوگی۔ یہ حور کہتی ہوگی، یہ انعام ہے دوستوں کا اور بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ بجا لاتے تھے۔ بے شک حوروں کے حسن و جمال اور خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی مگر دنیا کی وہ عورتیں جو اپنی زندگی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزار دیں گے اور جنت میں داخل ہوں گی۔ ان کا حسن و جمال اور فضیلت جنتی حوروں سے بھی کہیں بڑھ کر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حورین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حورین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہیں جس طرح زہر کا ریشم استر سے افضل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نمازوں، روزوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے، گورے رنگ والی ہوں گی، سبز لباس والی ہوں گی، پیلے زیورات والی ہوں گی، خوشبو کی انگیٹھیاں موتی کی طرح ہوں گی اور گنگناتی ہوں گی۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے باعث ہمیں جنت النعیم میں داخل ہونا نصیب ہو جائے، آمین۔